إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اہل اسلام دین کامل اور اکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، جس کا ذکر میرے دل کے ساتھی اور ہم سفر مولانا جونا گڑھی حافظہ اللہ تعالی کر رہے تھے. ہمیں جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت بھی
اور پیغمبر کی اطاعت میں، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اطاعت میں کوئی شریک۔ جن انبیاء کا ذکر قرآن مقدس میں ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ڈر جاؤ اللہ سے اور میری اتباع کرو۔ آج امت کی اکثریت فرقوں میں تقسیم ہے، ہر ایک کا اپنا امام، اپنا بزرگ اور اپنی جماعت ہے۔ دنیا میں واحد ایک جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، جس کا پیغام یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ماڈل اللہ تعالی نے ایک کو بنایا۔ قرآن مقدس جگہ جگہ پر اس کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، اور اللہ قسم نہ بھی کھائے تب بھی سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، قسم کھا کر کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم دو نقطوں کے درمیان سٹریٹ لائن کو کہتے ہیں۔ ریاضی دان جانتے ہیں زگ زیگ رستے کو صراط مستقیم نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمین وعن شمال، اور اس کے دائیں بائیں بھی خط کھینچے، پھر اس اسٹریٹ لائن پر ہاتھ رکھ کر کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ، اس کے پیچھے چلنا۔ ہم نے تو اپنے اپنے امام اور بزرگ بنا لیے، وہ صراط مستقیم نہیں، وہ پیغمبر کی اطاعت نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو آسمان سے منزل ہے اس کی اتباع کرو۔ آسمان سے کیا اترا ہے؟ رب کا قرآن، وحی متلو، اور اس قرآن کی تشریح وحی غیر متلو، پیغمبر کی احادیث صحیح ہے، اور جس پر اترا اس کا حکم یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آسمان سے اتر رہا ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، احکام اتر رہے ہیں، بلغ، وہ اپنے امت کو یہ پیغام پہنچا دے۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بہت روتی ہے. آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا کہ آؤ ام ایمن کے گھر چلتے. تشریف لے گئے اور جا کر کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم بہت روتی ہو، اور سمجھایا کہ دنیا میں جو بھی آیا اس نے دنیا سے جانا. اس کا جو جواب تھا وہ اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس نے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو میں اس لیے نہیں روتی کہ پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے، میں اس لیے نہیں روتی. میں تو اس لیے روتی ہوں کہ جو روزانہ آسمان سے جبریل وحی لے کر اترتا تھا، آج کے بعد پیغمبر کی وفات کے بعد جبریل اب زمین پر نہیں آئے. وہ شریعت مکمل ہو گئی. جس شخص کی شخصیت کی اتباع کا حکم تھا وہ دنیا سے چلا گیا. قل اطیعوا اللہ والرسول وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ کی عبادت کر اور پیغمبر کی اطاعت کر. تو کیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئی؟ تجھے شریعت میں کون سی کمی نظر آئی کہ تو دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا؟ میں سید سوال کرتا ہوں، زیادی پوچھتا ہے، تجھے اللہ کی کتاب میں، قرآن میں اور صاحب قرآن میں کیا کمی نظر آئی ہے؟ تجھے پیغمبر کی شریعت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام میں کیا کمی نظر آئی؟ کون سی چیز تجھے نہ ملی کہ تو پیغمبر کو چھوڑ کر تو نے پیغمبر کے مقابلے میں اپنے امام کھڑے کر لی؟ سارا قرآن پڑھ لیجیے، ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی طرف بلانے کا پیغام نہیں ملے گا. یہ جرت کیسے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کی شریعت کے ہوتے ہوئے تم نے اپنی شریعتیں اپنی بنا لی؟ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اور پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے اور لشکر اسامہ 2 میل کے فاصلے پر رک گیا. کبار صحابہ مل کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ جائیے ابو بکر آپ کا دوست ہے، ہماری ایک درخواست ہے. انہیں کہ یہ حالات بدل گئے ہیں، پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، کافر تیاری میں ہے. اس قافلے کا جو سالار ہے وہ نوجوان ہے اور بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں. اس اسامہ کو ہٹا کر خالد بن ولید کو بنا دو،
ابو عبیدہ کو بنا دو، حالات بدل گئے۔ صحابہ کے کہنے پر عمر نے آ کر عرض کی اور درخواست پیش کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا؟ اے عمر، میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نبی کے امام کو ہٹا کر ابو بکر اپنا امام مقرر کر لے۔ اس اسامہ کو امام لشکر کا سردار میں نے نہیں، آمنہ کے لال نے بنایا تھا۔ ابو بکر کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو ہٹا کر اپنی طرف سے کوئی صحابی کو سالار بنا کر کھڑا کر دوں؟ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تجھے تیرا ایمان کیسے اجازت دے دیتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو کسی اور امام کی طرف منہ موڑ لے؟ فرق ہے ہماری دعوت میں اور تمہاری دعوت میں۔ نبی کو پانے کے بعد، نبی کی سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد، نبی کو دین کو لینے کے بعد ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن فلاں امام یوں کہتے ہیں۔ اس ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مقدس پڑھ کر دیکھ لیجیے، قیامت کا دن ہوگا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، لوگوں کو روسٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں کو آگ پر۔ جرم کیا ہے؟ سزا پا رہے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہتے شریعت میں بھینس حلال نہیں، ہمارے امام نے حلال کی ہے۔ جرم یہ ہے۔ تمہارے امام پر جبریل اترتا ہے، وحی آتی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو کہ شریعت کامل نہیں؟ ہمارے بزرگوں نے آ کر اس کو مکمل کیا۔ اس کا معنی تو پھر یہ ہوا جب شریعت کامل نہیں تو صاحب شریعت بھی کامل نہیں۔ تمہارا یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ یہ ہم حق کی تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو آسمان سے اترتا۔ دنیا میں واحد جماعت ہے جس کا عقیدہ اور ایمان اور دعوت اور پیغام یہ ہے، ہم حق اس کو مانتے ہیں جو جبریل لے کر آتا، اور اس کے پیغام کو، جبریل امین کی دعوت کو پیغمبر کی زبان اقدس جب تک تصدیق نہ کرتے ہم اس کو شریعت نہیں مانتے۔ اور میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے اپنی ہر بات کی دلیل خود دے کر جاؤں۔ اور میرا بھائی، میرا دل کا ساتھی قاری اختر دیا حافظہ اللہ، وہ بھی ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار فرد ہوں، شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ دیکھیے گا شریعت کہتے کسے، حق کیا ہے؟ جو مولوی کہہ دے وہ حق ہے؟ نہیں، یہی تو اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہمارے بزرگوں نے یوں کہا اور یہ حق ہے، ہم کہتے نہیں، حق وہ ہے جو نبی کے زبان سے نکلتا۔
کیوں؟ اس پیغمبر کی زبان پر رب کا پہرا ہے، یہ بولتا ہی تب ہے جب رب کہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس حق کو تلاش کیجیے، وہ حق جس جماعت کے پاس ہو اس جماعت میں شامل ہو جائیے، مت دیکھیے دنیا کا گہری۔ ہم سر گنتے، اتنا بڑا اجتماع، سر نہ گنیے۔ سروں کی کثرت حق کا معیار نہیں۔ پورا علاقہ، پوری حکومت، سر ہی سر، وہ الگ ہے، اور ایک اکیلا خلیل اللہ کھڑا ہے، وہ الگ ہے۔ رب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امہ، یہ پوری جماعت۔ قلت اور کثرت حق کا معیار نہیں۔ حق کا معیار کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، سورۃ محمد۔ ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو، اور ایمان لے کر آؤ کس چیز پر؟ کوفہ کی فقہ پر، بغداد کی شریعت پر، انڈیا کے شہروں کے مسئلوں پر نہیں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، جو میں نے اپنے حبیب محمد پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آ، اور یہ پھر عقیدہ بنا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق۔ حق کی تلاش کیجیے، حق دیکھیے کس کے بعد۔ حق دنیا میں نہیں بنتا، سارے مولوی مل کر کوئی شریعت بنائے، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی تہجدیں، ان کے صدقات، ان کے خیرات، وہ قرآن و سنت کی ایک تصویر ہو، اور وہ کوئی شریعت بنا کر کہے یہ حق ہے، رب محمد کی قسم وہ حق نہیں۔ حق کیا ہے؟ یستنبئونک حق ہو قل ای وربی انہ لحق۔ حق وہ ہے جو رب اتارتا۔ شریعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ شریعت پہنچانے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ اور شریعت کو پہنچانے والا کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب بھی سچا، جبریل امین بھی سچا، اور سچوں کا سچا محمد الرسول اللہ بھی سچا۔ تمہیں کہاں کوئی شگاف نظر آیا کہ تم نبی کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے بھاگ پڑے ہو؟ کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک وقت، کوئی ایک لمحہ پیغمبر کی زندگی کا ایسا بتلا جہاں تجھے کوئی کمی نظر آئی؟ یہ پیغمبر تو وہ ہے تجھے اٹھنے اور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا۔ اس یہودی نے اعتراض کیا تھا نا عبداللہ سے، کیا کہا تھا عبداللہ نے رضی اللہ تعالی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پیغمبر تو وہ ہے جو قضائے حاجت کے طریقے بھی سکھلا دیتا۔ کون سی کمی شریعت میں نظر آئی؟ میرا سوال ہے، اور پشاور سے لے کر خیبر تک سب فرقہ بازوں سے، ان کے علماء سے، ان کی
ان کے مدرسین سے، ان کے واعظین سے، ان کے مبلغین سے مجھے بتلا تجھے رب کے قرآن میں کیا کمی نظر آئی، تجھے محمد کے فرمان میں کیا کمی نظر آئی کہ تو نے ٹائٹل ہی تبدیل کر لیا۔ شریعت اور شریعت فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ وہ حدیث جبریل بہت لاجواب حدیث ہے اور شارحین نے کتابیں لکھی ہیں اس پر۔ اس کا ایک نقطہ کہ آ کر بعد اب بیٹھے انسانی شکل میں جبریل امین علیہ السلام، میں نے کیا ہوا کہ اگر آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے تو قاری اختر ضیاء کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھو گے تو علم حاصل کر سکو۔ استاد کے سامنے تمہیں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ یہ سردار فرشتہ روح الامین ہے، ہر پیغمبر پر وحی لے کر آیا۔ اگر آ کر بیٹھا دو زانو ہو کر بیٹھو اور اپنے ہاتھ محبت سے اور ادب سے پیغمبر کے رانوں پر رکھ دی اور سوال کر رہے مل اسلام مل ایمان مت الساعہ، سوال ہے۔ اور عمر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جواب دے رہے ہیں۔ جب جواب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں صدقتا، سچ کہتا ہے۔ عمر کہتے ہیں ہم حیران اور پریشان ہیں، ہماری بستی کا نہیں، مسافر نہیں ہے، پراگندہ لباس نہیں ہے، دور سے نہیں آیا، اور پریشانی اس بات کی ہے۔ سوال کرتے ہیں، جواب پا کر کہتا ہے صدقتا، سچ فرما دے، آپ نے سچ کہا ہے۔ جب خبر ہے تو سوال کیوں کرتا؟ میں اپنے موضوع سے متعلق اس میں سے یہ بات صرف اتنی سی بتانا چاہتا ہوں کہ جبریل امین آ کر کھڑے ہو جاتے مسجد نبوی میں اور آ کر کہتے پوچھ لو، یہ آمنہ کا لال ہے، اس سے پوچھو میں جبریل امین ہوں۔ احسان یہ، اسلام یہ، قیامت کی یہ نشانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ فرما دیتے یہ جبریل ہے، سردار فرشتے، شریعت اس نے بنائی ہے، یہ لے کر آ رہے، تمہیں سنانے لگا متوجہ ہو جاؤ۔ نہیں، سوال کر رہے اور سوال کا جواب پا رہے اور عقیدے کا اظہار کر رہے کہ لوگوں میں جبریل ضرور ہوں، ہر پیغمبر پر وحی لے کر آیا ہوں، اللہ کا روح الامین ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا ہوں، ہر نبی سے ملاقات ہوئی ہے، تمہارے نبی کو معراج کروائی ہے، لیکن میرا عقیدہ سن لو، اگر میں کھڑے ہو کر یہ کہوں اسلام یہ ہے، عبادت یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت یہ ہے، تو وہ شریعت نہیں بن سکتی جب تک میری اس حدیث کو، میرے ان سوالوں کو نبی کی زبان تصدیق نہ کر دے۔ میرا ایمان یہ ہے شریعت تب بنتی ہے جب یہ الفاظ محمد کی زبان اقدس سے نکلتے ہیں۔ ہم ہی شریعت کو مانتے ہیں، یا تو کہو ہمارے بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ آسمان سے اترتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ چنیوٹ کے مجرم سے بڑا مجرم تم ہو۔ اور ہم نے کئی مرتبہ کہا، میں نے سیال کوٹ کے باسیوں کو کہا، ہم وہ ہیں کائنات کے اندر جو اس پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں، ذات کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ تم میں اور ہم میں فرق ہے، تم ذات اعلیٰ مانتے ہو، بات حق کی کرنی چاہیے،
تعصب کی اینک نہیں پہننی چاہیے. تم وہ ہو جو پیغمبر کی ذات تو اعلیٰ مانتے ہو، بات اعلیٰ نہیں مانتے، اور ہم وہ ہیں جو نبی کی ذات بھی اعلیٰ مانتے ہیں، بات بھی اعلیٰ مانتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی وہ نظم پڑھنے والا کہہ رہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت. تم کہتے ہو شریعت مکمل نہیں، شریعت مکمل نہیں، فلاں چیز امام نے حلال کی، فلاں چیز امام نے حرام. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کل قیامت کا دن ہوگا، ہم کہیں گے اللہ کے نبی کو ہم وہ ہیں جو زمین پر تیرے حدیث کے وارث تھے. اور ڈاکٹر خالد پی ایچ ڈی سکالر ہے ان کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر یہ اہل حدیث نہ ہوتے جو گلی گلی بخاری اٹھا کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین پر حدیث کا لفظ بھی نہ ہوتا. یہ ہم ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارا پیغام بڑا چوٹی کا پیغام کہ لاؤ اپنے اپنے بزرگوں کو. اور کوئی میری بات سے یہ نہ کہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، مانتے ہیں. تم بزرگ کا کہتے ہو، ہم اللہ کی قسم زمین پر چلنے والی کیڑی کو بھی مانتے ہیں، یہ رب کی مخلوق ہے. تم بزرگوں کا کہتے ہو، بزرگوں کو نہیں مانتے. مانتے ہیں. کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. اہل سنہ کے 4 امام ہیں، ہم مانتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کا امام ہے. ہم مانتے ہیں امام مالک حدیث کا امام ہے. ہم مانتے ہیں امام احمد حدیث کا امام ہے. ہم مانتے ہیں امام شافعی حدیث کا امام ہے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. فرق ہے. جیسے ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، جیسے تم منوانا چاہتے ہو رب محمد کی قسم مر جائیں گے ویسے نہیں مانیں گے. کیوں؟ ہم ان کو ویسے مانتے ہیں جیسے شریعت کہتی ہے. یہ امام فقہ کا امام ہے، یہ امام حدیث کا امام ہے، یہ امام حدیث کا امام ہے، یہ امام حدیث کا امام ہے. ان 4 کو، 3 کو حدیث کا امام اور 1 کو فقہ کا امام مانتے ہیں، مانتے رہیں گے. لیکن اور یہ پیغام قوم کو دیتے رہیں گے، یہ امام اپنے اپنے فن کے امام ہے. دین کا امام کائنات کے اندر صرف ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے. کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تم منوانا چاہتے ہو، عیسائی آ کر ہمیں کہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں مانتے ہو؟ مانتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر مانتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ. کیا کہو گے؟ عیسائی بنو گے؟ نہیں. ہم کہیں گے ہم مانتے ہیں جیسے بخاری میں آتا ہے من شاہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل رواہ البخاری. ہم مانتے ہیں جیسے امام بخاری کہتا کہ ان عیسیٰ عبد اللہ
وہ کہتے نہیں، اگر مانتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ، دنیا کا کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جواب بھی یہی ہے، ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، مالک کو بھی مانتے ہیں، احمد کو بھی مانتے ہیں، شافعی کو بھی مانتے ہیں، دنیا کے ہر امام کو مانتے ہیں، لیکن اتباع کائنات کے اندر صرف ایک کی کرتے ہیں، اور وہ قرآن کہتا ہے محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناراض نہ ہو، میرے لیے کوئی بوہرا پیر نیا نہیں ہے، جانتے ہیں 96-97 کی میرا یہ بھائی عامر میمن، یہ بھائی اختر دیا، اور یہاں سلیم بھائی ہوتے تھے، فوت ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا محدث العصر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا، کہ ان کے بعد کوئی جمعہ بھی خالی ہوتا تو میں ہی پڑھاتا تھا، میرے لیے نیا نہیں ہے، اور یہ پیغام دیتے ہوئے مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ہوں وہی بات جس کو سمجھتا ہوں حق، اور حق یہ ہے جو آسمان سے اترا، دنیا کے سارے فرقوں کو ترازو میں تولو اور دیکھو، اگر کسی امام کی فقہ آسمان سے اتری ہو تو وہ سچا، اور اگر میرا قرآن، میرا نبی آسمان سے حدیثیں بیان کرتا ہو رب محمد کی قسم، پھر میں سچا۔ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ تو صحیح، سوچ تو صحیح۔ قرآن پڑھا کر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ کیا کہیں گے؟ کاش ہم حنفی ہوتے۔ لا تو صحیح کوئی قرآن کی آیت، کاش ایک رب کی اطاعت کرتے اور ایک نبی کے پیچھے چلتے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو ہمارا پیغام ہے۔ کل جو جا کر کہنا ہے، کل جا کر جو وہاں رونا ہے، دوبارہ دنیا میں آؤ گے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو ہر بندہ کہے گا یا اللہ دوبارہ بھیج، بورا پیر میں جمعہ پڑھوں گا، پکا حدیث بن کے آؤں گا۔ رب بھیجے گا؟ آج اپنی زندگیوں کو سنوارو، وہاں برادری ساتھ نہ دے گی، کوئی میمن ساتھ نہ دے گا، کوئی سید ساتھ نہ دے گا۔ ساتھ کیا چیز دے گی؟ ایک ترازو لگے گی، اور آپ کو اور مجھے بلایا جائے گا، اس دنیا میں اس ترازو پر اپنے آپ کو تول لو۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو ترازو میں تولو، مجھے بلایا جائے اور پوچھا جائے آپ کون ہیں؟ میں کہوں یا اللہ میں حنفی ہوں۔ سوال ہوں گے کہ جی ہوں گے تو صحیح، قبر میں شروع ہو جائیں گے، قبر میں شروع ہو جائیں گے۔ من ربو کا، وہ کہتے ہیں آگے سے جواب، میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی مخلوق آ گئی؟ میرا آج موضوع توحید کا نہیں ہے، میں لیاری اور ادھر حیدرآباد میں بیان کر رہے ہوں۔ آج میرا موضوع یہ تھا، کیا تو ہم اماموں کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں بھائی۔ رب پوچھے، فرشتے کہے من ربوں کا، وہ کہتے ہیں میں تو عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ واہ! اور قوم سارے بیٹھی سامنے، سبحان اللہ، سارے گونگلو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، گنج بخش، رنج بخش، صحت بخش، اولاد بخش کون ہے؟ کہتا ہے
کہا میں تو شاہ جی کے کپڑے دھوتا تھا، مجھے کیا پتا کون ہے. ہائے ہائے ہائے، سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ. تھوڑی دیر گزری تو شاہ جی وہیں آ گئے. واہ کیا خوبصورت شریعت ہے تمہاری. شاہ جی نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ تو نے کہا من ربو کا. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے السلام علیکم کہتے ہوتے. فرشتے منکر نکیر کو دیکھتا ہے، نکیر منکر کو دیکھتا. بس یہی بات کرتا ہوں، باقی اپنے موضوع پر ہی آ جاتا، کیونکہ توحید نہ ہو تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا. اس نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ملاؤ. ادھر آؤ نا انصار صاحب، ادھر آؤ، اوپر آؤ میرے پاس. اے دیکھو السلام علیکم. شاہ جی نے منکر کو پکڑ لیا، وہ ہاتھ چھڑا رہا ہے، وہ چھوڑتا نہیں. اس نے کہا پہلے یہ بتا، جب رب بندوں کو بنانے لگا تھا تم نے کہا تھا یہ تو فسادی ہیں، لڑائی کریں گے، تم نے کیوں کہا تھا ہاتھ چھوڑ؟ وہ کہتا ہاتھ کیسے چھوڑوں؟ آئے ہائے. کہا منکر کو پکڑ لے. نکیر پوچھنے جاتا ہے، نکیر آسمان پر پہنچا، رب سے پوچھا. رب نے عبد القادر کو کہا منکر کو چھوڑ دے. کہا ایک شرط ہے، قیامت تک آنے والے میرے سارے مریدوں کو تو معاف کر دے، تیرے منکر کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اور سن لو، ہم اہل حدیث ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رب کسی سید کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. میں جماعت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا امیر ہوں. میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ادلہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں، ہم اس رب کو رب نہیں مانتے جو مخلوق کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. نہیں مانتے ہم اس کو رب. ہمارا رب تو وہ ہے ومن فی الارض جمیعا یوم نطوی اللہ السماوات. ہمارا رب تو وہ ہے سارے آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کر اٹھا کر جہنم میں پھینک دے. لا یسأل، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تم ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ پوچھے گا، سوال ہوگا. ادھر آ، قریب کر لے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ کہتا میں حنفی. رب کہے حنفی تو میں نے نبی دنیا میں کوئی بھیجا نہیں. کوئی ہے نبی حنفی؟ ترازو کون سی ہے؟ اس ترازو میں تولا جا رہا ہے، بتاؤں گا میں آپ کو. سوال ہوئے ادھر آ. دوسرے نے دیکھا ہی تو پھنس گیا. حنفی تو کوئی نبی آیا نہیں دنیا میں. دوسرے ادھر آ، تو کون ہے؟ کہتا جی پتہ ہی نہیں لگا. وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، یہاں بھی قاری اختر قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی پتہ ہی نہیں لگا. رب کہے گا چل، ابو جال کو بھی پتہ نہیں لگا تھا، چل ادھر چل. تیسرا آیا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں وہ ہوں پوری دنیا سے تیری توحید کی خاطر ٹکر لیتا رہا. میں وہ ہوں جو تیرے نبی آخری پیغمبر کی اطاعت کے خاطر ہر فرقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور کہتا رہا حق یہ نہیں، حق وہ تھے جو آسمان سے اترتا. رب کہے گا چل، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ ترازو کون سی ہوگی؟ آپ کہیں گے اپنے پاس سے بات کرتا ہے. نہیں، اپنے پاس سے بات کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ ترازو ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محمد فرق بین الناس. وہ ترازو محمدی ہے، وہ ترازو محمدی. محمد فرق بین الناس، فرق کر دیا جائے گا. نماز حنفی، نماز محمدی، طلاق حنفی، طلاق محمدی، اذان حنفی، اذان محمدی. ترازو لگاؤ، ترازو لگاؤ. محمد فرق بین الناس، تفریق کر دی جائے گی. اور دنیا کے لوگوں
ترازو پر اپنے آپ کو تولو اور دیکھو شریعت کسے کہتے ہیں، حق کس کے پاس. میں دعوے سے کہتا ہوں حق صرف اہل حدیث کے پاس، حق صرف اہل حدیث کے پاس. میرے استاد اور میرے مربی فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تشریف لے آئے ہیں. بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف. حق کس کے پاس؟ حق کس کے پاس؟ حق کیا ہے اس پر فیصلہ کر. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، کمی کوتاہیاں بہت زیادہ ہے، لیکن ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ جو صحیح بخاری کے عبادہ کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، جو یہ گواہی دے گا، یہ ہمارا بڑا خالص، بڑا خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ. ہاں معذرت کے ساتھ آج کے ان سیاسی اہل حدیثوں نے ملاوٹیں کر دی، ملاوٹیں کر دی. اس کو بھی ملا لو، اس کو بھی ملا لو، ایک ہو جاؤ، مل جاؤ، اور رافضیوں کے پنجوں میں پنجے ڈال کر ہم اسلام لے کر آئیں گے. اللہ کے بندوں نے خبر نہیں اسلام ہے کیا. وہ اسلام سمجھتے ہیں یا علی مدد کو، وہ اسلام سمجھتے ہیں علی کی پوجا پاٹ کو، وہ اسلام سمجھتے ہیں اسلام علی سے مدد مانگنے کو، اور ہم اسلام سمجھتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت. انہوں نے اس لیے مجھ سے غیر تو غیر اپنے بھی نالا رہتے ہیں، اپنے بھی رہتے ہیں. کہیں شاہ جی ہاتھ ہولا رکھے، ہاتھ ہولا کیسے رکھو؟ میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ کسی کو برا بھلا کیا؟ میرا ایمان ہے یہ ائمہ دین میری آنکھوں کا سرمہ ہے، میرے سر کا تاج ہے. لیکن لوگوں یاد رکھنا، ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے. کائنات میں صرف ایک ہے اور وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ. اس کی ہر بات رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، پیار کی کیفیت میں ہو، میدان جہاد میں ہو، دعوت کے میدان میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، وہ جب بھی بولتا ہے تو حق بولتا. فرق ہے تم میں اور ہم میں. مالی یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. مل جاؤ جی، ایک ہونے میں بیڑا غرق آپ کا ہوگا. آپ تاجر لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایک ہونے میں نقصان اہل حدیث کا ہوتا ہے. کیسے؟ آپ منڈی میں چلے جائیں، بناسپتی کی کرنل چاول خرید لیں، اس کا ایک ڈھیر لگا دیں بڑا سارا، اور پھر ٹوٹے چاول کی 4 بوریاں خرید لیں. یہ 12 بوری ہے، اس میں ٹوٹا چاول مکس کر دیں، مکس کر دیں، اور پھر وپاری کو بلائیں. ایمانداری سے بتائیے گا ریٹ ثابت چاول کا لگے گا یا ٹوٹے گا؟ ویسے ہاتھ مار کے کہے گا ٹوٹے گا. میں ٹوٹا خریدتا ہی نہیں. وہابیوں اہل حدیثوں، جب تم ان قبر پرستوں کے ساتھ ملو گے، ان مقلدین کے ساتھ ملو گے، تو نقصان تمہارا ہوگا. تمہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، تمہیں رفع الیدین چھوڑنا پڑے گا، تمہیں آمین چھوڑنا پڑے گا، تمہیں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے چھوڑنی پڑے گی. نقصان تمہارا ہوگا، ان کو تو فائدہ ہی فائدہ. حق اور باطل کا اتحاد نہیں ہو سکتا. میں ویسے مرکز جمعیت الحدیث اسلام آباد کا امیر ہوں. وہ کہتے شاہ جی ایسے نہ کہا کر، آپ امیر ہیں ہمارے. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ حق حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. ہم نے سارے وہ بھی حق، وہ بھی حق، وہ بھی حق. وہ جج بیٹھا ہوئے ہیں،
دو وکیل آ گئے، دو بندے آ گئے، وہ کہتے ہیں اس نے میرا بچہ قتل کر دیا، وہ بھی بحث کرتا ہے، وہ بھی جج کہتا ہے تو بھی حق دے، تو بھی حق دے۔ وہ ایک کی بیٹی گھر سے بھگا کر لے گئی ہے، دونوں عدالت میں آ گئے، جج کہتا ہے بھگا کر لے جانے والا بھی ٹھیک ہے، جس کی بھاگ گئی وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مسلک میں آ کر کہہ دیتے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا، اے ہمارے رب ہم اطاعت کرتے رہے، کن کی؟ سادتنا و کبرانا، اپنے پیروں کی، فقیروں کی، درویشوں کی، بڑے بزرگوں کی، جو انہوں نے سمجھا ہے نا، بس ہماری سمجھ ان کے قدموں میں۔ انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم بڑوں کے پیچھے چلتے رہے۔ بڑوں یوں فرماتے، بزرگوں نے یوں کہا، فرق ہے۔ ایک قافلہ چلا کہ آؤ تلاش کرتے ہیں، وہ کوفہ پہنچے اور پہنچ کر اس نے امام سے ملاقات کی ہے، ان کا زہد، تقوی، ان کا علم، ان کی فقاہت، اس نے کہا بس ہم تو یہیں ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک اور کہا نہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے، وہ آگے نکلے، انہوں نے اس امام کے استاد حسن بصری رحمہ اللہ کو دیکھا، وہ وہی بیٹھ گئے، ان میں سے کچھ اور نکلے لیاری کے لڑکے، آؤ دیکھتے، آگے چلتے، آگے چلتے، بیٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، وہ آگے چلے گئے۔ ان کی عطا بن ابی رباح مشہور تابعی، ان سے ملاقات ہو گئی، وہ چلتے رہے، ملتے رہے، حتیٰ کہ علی نظر آئے، عثمان نظر آئے، عمر نظر آئے، ابو بکر نظر آئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے ملاقاتیں کر کے انہوں نے مدینے میں دیکھا، محمد رسول اللہ نظر آئے، اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اس نبی کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے پاس جانے کی فرق ہے۔ تم نے رستے میں جگہ جگہ جماعتیں بنا لی، فرقے بنتے چلے گئے، تمہارے بزرگ نیک تھے، تم کہتے ہو ہم ائمہ دین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی قسم مانتے۔ انہوں نے کہا تھا لا تقلدونی، ہمارے پیچھے نہ چلنا، ولا مالکن، مالک کے پیچھے نہ چلنا، کس کے پیچھے چلنا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اکبر، قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ کوئی یہ بات غلط ذہن میں لے کر نہ جائے کہ سید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تو گٹر میں چلنے والے کیڑے کو بھی مانتے ہیں کہ یہ رب کی مخلوق ہے، یہ تو امام ہے۔ اور ائمہ دین کی شان میں گستاخی ایمان کے منافی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان سمجھتے ہیں ان ائمہ کی بات آئے اور میرے محمد سے ٹکرائے، ہم اٹھا کر دیوار میں دے مارتے ہیں، محمد کی بات کو سینے سے لگا لیتے۔ فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن آخر میرا امام اس کا 3 گز کا ترہ ہے، آخر وہ بھی، ہم کب کہتے ہیں وہ نہیں، اس کا ترہ 6 گز کا، 6 گز کا، میرے نبی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ سوچ لیں، کوئی ایک دلیل نہیں، قرآن کی آیتیں اور پیغمبر کی آیت بھری پڑی ہے، بھری پڑی۔ فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ نیکیوں پر فیصلہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ، نیکیاں کریں اور فیصلہ نہ، نیکی تولی جائے گی، کس کے طریقے پر نیکی کی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل، قرآن پڑھنا قبر پر صالح عمل ہے، قرآن خوانی یا قرآن پڑھنا صالح عمل ہے، بابے کو جلدی بلٹی کرانا یاسین پڑھنا صالح عمل ہے۔ قرآن پڑھنا صالح عمل نہیں ہے، کھانا سجا کر سورہ فاتحہ پڑھنا صالح عمل نہیں ہے، نہیں ہے، رب محمد کی قسم، بدا
بظاہر یہ صالح عمل نظر آ رہا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے یہاں نہیں پڑھا. ہم حنفی نہیں، ہم تو محمدی ہیں. پیغمبر نے جب جہاں پڑھا وہاں پڑھتے ہیں، جہاں روک دیتے ہیں وہاں رک جاتے. ہمارا تمہارا کیا مقابلہ؟ بڑا فرق ہے تیرے پیغام میں اور میرے پیغام میں. میری مسجد کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے جامع مسجد اہل حدیث. یہ کون ہے؟ یہ قرآن و حدیث والے. تیری مسجد کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے رجسٹرڈ حنفی. تو پہلے بتا دیتا ہے یہ نبی کو ماننے والوں کی مسجد نہیں ہے، یہ اپنے ایک امام کو مانتے. اس امام ویسے نام لیں گے پیغمبر کی ذات سب سے. ابھی دیکھنا یہ ربیع الاول آنے والا، اوہ عاشقان رسول ڈوبے ہوئے ہوں گے عشق میں. اور انہیں کہہ دو ذرا مسجد کا نام ہی تبدیل کر لو، لکھ دو جامع مسجد. اگر بابڑا یہ کیسے لکھ دے؟ یہ کیا؟ تو ہم سے کیا نبی کی حدیث کو دکھانا تیرا کام ہے، اہل حدیث کا گردن جھکانا ہمارا کام. تو دکھا نبی کی حدیث تم نہیں مانتے. اللہ کی قسم تیری حدیث بعد میں مکمل ہوگی، ہم پہلے کہیں گے آمنا صدقنا. ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے. فرق ہے. ہاں ہدایہ میں لکھا ہے جو کہتے ہیں ہم امام کو نہیں مانتے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کتاب الصلاۃ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، سردی کا موسم ہے، مسئلہ بھی اسی حساب سے. کہا امام صاحب مسئلہ پوچھ رہے. کہا پوچھو. کہا یہ جرابیں ان پر مسح میں بیکار کام ہے. جراب اتار اور پاؤں دھو، وضو مکمل کر. وہ چلا گیا. وہاں ایک اہل حدیث بیٹھا ہوا. جب امام صاحب اکیلے ہو گئے، تنہائی ہو گئی، خلوت ہو گئی. کہا امام صاحب یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور یہ صحابہ کا عمل ہے. پوری سند پڑھ دی، حدیث سنا دی. اس سند کو سن کر کہتے ہیں بڑی جید سند ہے، بڑی عمدہ حدیث ہے. اور دن زندگی کے کتنے باقی رہ گئے؟ 5. یہ بھی ہدایہ میں لکھا ہے. پہلا مسئلہ پوچھا تو 2 دن گزر گئے. اس بندے نے حدیث سنا کر اپنی راہ لی. باقی کتنے دن رہ گئے؟ بولو 3. ایک اور آ گیا، اس نے کہا جرابوں پر مسا. فرمایا میرے نبی کی سنت کر. جب حدیث مل گئی تو امام حدیث پر عمل کرتا ہے. تو کیسا مسلمان ہے حدیث بخاری مسلم کی پڑھنے کے بعد؟ ہاں ہے تو ٹھیک رفع الیدین، لیکن میرا مولوی نہیں مانتا لا الہ الا اللہ. آخری بات اور بڑا خوبصورت واقعہ. ہمارے ایک بھائی کلین شیو ملک خالد صاحب، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ان کی اپنی ذاتی مسجد تھی گولڈا شریف میں. میرا مرکز گولڈا شریف کے بالکل ساتھ ہے. ہم ہر وقت ان کے ساتھ محبت کرتے رہتے. تو وہ آنے لگ گئے کسی توسط سے. میں نے انہیں بڑا پیار اور محبت آیا کریں، فون کر دیتا کہ گولڈے میں اللہ کی توحید کا بوٹا لگ جائے گا. وہ آنے لگ گئے، سننے لگ گئے. ایک وقت آیا عقیدہ صحیح ہو گیا. اب وہ مستقل میرے نمازی جمعے کے ہو. ان کی اپنی مسجد بھی تھی اور ان کا اپنا امام بھی تھا جسے وہ تنخواہ دیتے تھے. جامع مسجد غوثیہ البریلویہ رجسٹرڈ. جب وہ صحیح پختہ توحید پرست ہو گئے، میں نے ایک دن حدیث نکال کر ان کو صحیح بخاری کی ذرا یہ پڑھیے گا کہ اللہ کے پیغمبر کے نماز کا طریقہ. انہوں نے پڑھی. مولوی کے پاس گئے. اس نے کہا صحیح مسلم میں نبی نے یہ رفع الیدین گھوڑوں سے تشبیہ دی، اس کی دم کو ہلاتے ہیں اور ایسے اور ایسے، آپ سب جانتے. وہ میرے پاس آ گئے. میں نے صحیح مسلم نکال کر ان کو پڑھا دی. پہلی حدیث بھی، دوسری بھی، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری حدیث بھی، ایک ہی راوی، ایک ہی صفحہ، ایک ہی چیپٹر پڑھا دی، سکھا دی. وہ گئے. اب یہاں سنیے گا بات. وہ گئے اور کہا یہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے. انہوں نے پڑھ دی. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. معنی
رفع الیدین رکوع جاتے رکوع اٹھتے نہ کرو. اس نے کہا استاد جی وہ پٹھاری زبان ہے وہاں کی ہماری اس علاقے کی, اسی میں بتا. نے کہا استاد جی اگا پڑھو. اگلی حدیث جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی او بھی اگنا میں نہیں پڑھنا. استاد جی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ استاد منع کیتا ہے ساڈے مسلک دے خلاف ہے, اگلی حدیث اساں نہیں پڑھنی. ہائے ہائے فرق ہے اور تجھ میں اور ہم میں کہ استاد جی تساں بیٹھے ہو میں بیٹھا, بندہ تریجا ہے کوئی نہیں, پڑھ کے سناؤ تے صحیح, میرے کو سمجھاؤ تے صحیح. انہوں نے کہا نا ملک استاد منع کیتا ہے ساڈے مسلک دے خلاف ہے, اساں کا پڑھنی نہیں. اور تو ہمیں کہہ حدیث پڑھ, اللہ کی قسم فر فر پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں گے. کیوں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر, نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کر.